برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ آپ فجر میں بولیں گے، جب میں چلا جاؤں گا تب حسینی یاد سے ایک محترم خون جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں، مرہم داغ جاتا ہے۔ ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا حسین، یہ سوچ کر اپنی آواز کو بلند کریں کہ یہ آواز صرف پرستپور کی زمین تک نہیں رہے گی، بلکہ یہ آواز کربلا پہنچے گی، کربلا سے امام حسین اس کو مدینہ پہنچا دیں گے۔ اس خیال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ آپ بولیں۔ میں 4 مصرعے پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ سلگتے دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے۔ محبتوں کے ساتھ جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا، پوری رات ایک شعر پڑھنے کا ہنر مشرف الشفیع کو حاصل ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ آگے والا مصرع سنیں گے۔ سلگتے دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، اور حسین ابن علی کے پیاس میں ایک راز بھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کے پیاس میں ایک راز بھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ آپ ملاقات کریں حضرت العلامہ حضرت علامہ مبارک حسین صاحب اللہ سے، حضرت آئیں اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب و ذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ پورا مجمع استقبال کر لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ارے ہلّا نہ مچاؤ بھیا، آرام سے کام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پڑھیں میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظم صاحب شعر سناتے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی اور انداز دیکھ کر مجھے لگتا مجھے بھی کچھ سنانا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، کون کون چاہتا ہے بھلا؟ ماشاءاللہ، لفظ بھلا تو سب سمجھتے ہیں، اسی لیے آگے بھی۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اے مدینے کے تاجدار سلام،
ہم غریبوں کے غم گسار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام، اور وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیا دل سے جس نے چار سلام۔ آئیے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تو یہ جنت کے داخلے کے ٹکٹ کا نام ہے۔ اللہ حضرت نے کہا نا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے، کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ داخلے کا بائی پاس ہے یہ، گیٹ پاس اور ٹکٹ جو بھی کہہ لیں، تو ہمیں تو اس وظیفے کو جاری رکھنا چاہیے۔ بہرحال ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود و سلام پڑھنے کی برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ جب محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ عزم مصمم کیا کہ میں بخاری شریف لکھوں گا، یعنی کہ احادیث صحیحہ کو کتابی شکل لے کر ایک جگہ جمع کروں گا۔ یہ مشورہ لینے کے لیے جب امام احمد بن حنبل کی خدمت میں پہنچے اور اپنے عزم کا اظہار کیا، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اسماعیل، حدیث جمع کرنے سے پہلے تاریخ حدیث پر قلم اٹھاؤ، ترک حدیث پر قلم اٹھاؤ، اصول حدیث پر قلم اٹھاؤ، اور پہلے تاریخ پر کام کر لو تاکہ جانچنے میں آسانی ہو جائے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف لکھنے سے پہلے تاریخ کبیر لکھی، اور اپنے اس عظیم مجموعے کی ابتدا حدیث پاک سے کی، وہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک آپ نے نقل کی، پہلی حدیث، ان اللہ وکل بقبر ملکا آتاہ اللہ اسماء الخلائق فلم يصلی احد الى یوم القیامہ الا لغن بسم واسم ابی قد صلی علیہ۔ حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت میں لکھی، اور مفہوم اس کا بنتا کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری قبر انور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اور تمام مخلوق کے نام اسے سکھا دیا ہے، تمام مخلوق کے نام سکھا دیے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی قیامت تک مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ فرشتہ مدینے میں رہ کے سن لیتا ہے، اور نہ کہ سن لیتا ہے بلکہ یہ جان لیتا ہے کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے، پڑھنے والے کے والد کا نام کیا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، فرسپور کی سرزمین سے، کرنیل گنج سے، لکھنؤ سے، یو پی کی راجدھانی سے، یا پھر دنیا کے کس خطے سے پڑھ رہا ہے، اور یہ سب سن لینے کے بعد اس کے ہاتھ میں سونے کا قلم ہے، چاندی کا ورق ہے، مجموع زوائد کی عبارت کے ساتھ، اور پھر وہ لکھتا ہے پڑھنے والے کا نام یہ ہے، پڑھنے والے کے والد کا نام یہ ہے، اور رجسٹر لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے آقا فلاں عاشق صادق جس نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پڑھنے والا ابھی پڑھ رہا تھا کہ دوبارہ پڑھ دیا، یہ پھر لے کر حاضر ہو گیا، آقا اس نے آپ پر پھر درود و سلام پڑھا ہے، ابھی یہ فرشتہ عرض ہی کر رہا تھا کہ پڑھنے والے نے تیسری بار پڑھ دیا، یہ پھر لے کر حاضر ہو گیا، اور اس کا پھر نام پکارا جا رہا ہے۔ بار بار جس دربار میں عاشق کا نام پکارا جائے، کبھی وہ نظر التفات اٹھے، کبھی توجہ ہو جائے، کیفیت بن جائے، جیسا کہ بریلوی کے تاجدار نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ زندہ باد، زندہ باد۔
اور وہ نظر اتنی باکمال ہے کہ اگر بلال پر پڑے تو کائنات کے امام کو امام بنا دے، اگر حضرت عمر پر پڑے تو آئینے جہاں بانی کا امام بنا دے۔ وہ عظیم نظر ہے، لیکن یہ عاشق کیسا ہے؟ بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اس قدر اہتمام کیا گیا ہمارے درود و سلام کی مقبولیت کا اور ہمارے پیغام کے پہنچانے کا، لیکن ہماری کیفیت لہو و لعب، سونے کھانے کودنے اور جان بنانے میں چلی جا رہی ہے۔ عاشق کا انداز یہ ہونا چاہیے، درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یہ عاشقوں کا وہ انداز ہونا چاہیے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے سارا زمانہ سارے دروں سے محروم ہو جائے، لیکن میرے نبی کا وہ در ہے کہ کبھی محروم نہ لوٹا، کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہ جاتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اے عاشقوں، جتنا وقت بچے نبی کے درود و سلام میں گزار دینا چاہیے۔ عاشقوں، نبی کے عشق میں درود و سلام پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ تمام تر علاج جو دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں اور سب لا علاج قرار ہو جائیں، نبی پر درود و سلام سب بیماریوں کا علاج ہے اور کامیاب ترین علاج ہے۔ کہا گیا ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، پڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آج میلاد کی محفلوں کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ عوام کی حالت ایسی ہو گئی ہے، کبھی کبھار تو روتا بھی دل ہے اور غصہ بھی آتا ہے، اور کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی محفلوں کا کیا حال بنا دیا۔ ورنہ جب یہ سناتے تھے نا شعر، ہمارے گاؤں میں آتے تھے، پڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد، تو وہ جو مولوی صاحب آتے تھے پڑھنے، وہ ایک ایک سے پوچھتے تھے کیا وضو کر کے آئے ہو؟ یہ انداز تھا میلاد کی محفل میں شرکت کرنے کا۔ ذکر حسین کی محفلوں میں شرکت کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کیا وضو کر کے آئے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی محفل میں آیا۔ دنیا کی کسی بڑے کی محفل میں جاؤ تو اہتمام اور ٹیپ ٹاپ کی مثال آپ کر دیتے ہو، اللہ اس کے رسول کی محفل میں آئے ہو یہاں کیسے آنا چاہتے؟ لیکن آج کیفیت بدل گئی، اور جب سے زمین کی جگہ کرسیوں نے لے لی تو آزادی بڑھ گئی۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ آئے ہیں تو توجہ فرمائیں اور بغور سنیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی باتیں بے توجہی سے سنی نہیں جاتی، اور قرآن و حدیث کی باتیں بے توجہی سے سننا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہماری توجہ ہو، جو بھی ہمارے علماء کرام میرے بات بھی بیان کریں گے یا شعراء نعتیں پڑھیں گے، ان سب کو توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے والا بنا۔ بہرحال آج ہم جس باوقار شخصیت تاجدار الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے ہیں، آج ان کا ذکر خیر ہم مختلف زاویوں سے، مختلف طرق سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور دیگر علماء ضرور اس کو لے کر چلیں گے۔ دیر رات تک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ پرستپور کے مسلمان یہ شاید پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، اصلی حسینی ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کو دیکھ کر دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ کس قدر مرد مجاہد ہیں کہ اپنی نیند کی قربانیاں دے کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا میرے نجات کا ذریعہ بنائے اور آپ سب کو بخش دے۔ تو آج مختلف زاویے سے ذکر حسین ہوگا، لیکن آج ہم چند باتیں آپ کو کچھ نئے طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک دوسرے زاویے سے ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے کلام نہ کیا ہو، اور آج وہ آپ کو ایک نیا ٹاپک، نیا موضوع آپ کے سامنے ابھر کر آیا۔ اس کو چند مثالوں سے پہلے لیتے ہیں، پھر قرآن استدلال کے ساتھ آپ سے کلام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں میں کہ میں اپنا بیان یوٹیوب پر نہیں ڈالتا، اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہوں، اور نہ ہی ریکارڈ کرواتا ہوں، تو برائے کرم آپ میں سے پہلی صورت تو یہ ریکارڈ نہ کریں، اور اگر ریکارڈ کوئی چوری چھپے کر بھی لے، بعض ہوتے مانتے ہی نہیں ہیں،
تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ہمارے بیان کو شیئر نہیں کریں. میری طرف سے اجازت نہیں، اگر آپ کریں گے تو شران آپ کی مجرم ہوں گے. اس لیے توجہ ادھر فرمائیں. اگر موبائل کی دنیا میں آپ آباد رہیں گے تو پھر اس محفل کا کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق پر دوسرے مخلوق کو افضلیت دی، فضیلت دی اور ایک دوسرے کو افضل بنایا. مثلا دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر انسان کو افضلیت دی اور انسان کو جانوروں سے افضل بنایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ایک چناؤ کیا جسے لفظ مسلمان سے جانا جاتا ہے. دنیا کے تمام انسانوں میں مسلمان کو افضل کیا، مسلمان کی افضلیت مسلم ہوئی. اور پھر تمام مسلمانوں میں اہل علم کو افضل کیا، اور پھر ان اہل علم میں سے رب نے چن لیا اور پھر ان اہل علم میں سے اولیاء کو افضل بنا. پھر اولیاء کے بعد صدیقین تشریف لائے اور صدیقین کا درجہ ہوا، اور پھر یہ درجے مستقل طور پر بڑھتے گئے یہاں تک کہ پھر یہ کہ نبوت کا درجہ سامنے آیا. تو انبیاء کو تمام مخلوق پر افضلیت دی اور پھر تمام انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افضلیت عطا فرمایا. اچھا، یہ افضل ہونے کی وجہ کیا، بنیادی وجہ کیا؟ یہ آپ سے سوال ہے کہ افضل ایک دوسرے پر کیوں بنایا اور افضلیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے کہ تمام جانوروں پر انسان کو افضلیت دی اور افضل کیوں بنایا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق پر انسان کو حاکم بنایا اور حاکمیت مسلم کی تاکہ ان کی حکومت مسلم رہے اور دنیا کا نظام بہتر چلے. اور بہتری کی کیفیت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر کیا. اور پھر مسلمان اور پھر اس میں اولیاء. قرآن پاک نے اس کی بڑی بہت اچھی تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے. مائک تھوڑا آگے پیچھے نہ جائیں، سیٹنگ اچھی رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کیفیت کو بیان کیا. اسی کیفیت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر. آئیے کچھ قرآن پاک کے دلائل بھی لیتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں، پھر چند منٹوں کے بعد ہم انشاءاللہ امام حسین کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو نعمتوں سے نوازنے کے لیے ایک اعلان فرمایا اور گنتی کروائی کہ جنت اور جنت کے مناظر اور جنت کی نعمتیں اور انواع اقسام کی وسعتیں جو جنت میں رکھی ہیں ان تمام پر، یعنی جنتیوں اور جنت کے اعلیٰ اقسام کی نعمتوں میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ مسلمان اس جنت میں رہے گا جس کے نیچے نہریں رواں، اور اس میں ہمیشہ رہنے کی بات بھی قرآن پاک میں رب کریم نے فرمائی. لیکن ان تمام میں ارشاد جو فرمایا وہ سمجھنے والی بات ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور ان تمام میں جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ کی رضا ہے. سب سے بڑا اللہ کی رضا ہے. اور یہ رضا، لفظ رضا اور اللہ کی رضا، یہ سب سے اونچا اور امت کے لیے آخری مقام ہے. سب سے اونچا اور آخری مقام ہے. اور مقام رضا یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء کاملین اس مقام تک نہیں پہنچتے. بہت بڑے بڑے اولیاء کاملین. انسان فطری طور پر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو نفس ہے وہ نفس امارہ، نفس امارہ کی کیفیت پر سے پیدائش ہوتی ہے اور اسی پر ہوتا ہے. لیکن مجاہدات و ریاضات
اگر بڑھتے چلے جائیں تو انسان کی نفس دوامہ کی طرف